السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 1 اور 2 آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے تعلق سے گفتگو کل بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ یہ سورۃ کریمہ بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، اور اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ خالص مسلم سماج و معاشرے کی امن اور سکون کے لیے۔ اس سورۃ کریمہ کے اندر جو قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ نازل فرمایا ہے، جس کو سننا اور سن کر کے اس پر دھیان رکھنا اور اس کے مطابق سماج و معاشرے میں عمل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ اگر کسی اسلامی سماج و معاشرے کے اندر، کسی بھی اسلامی سماج و معاشرے کے اندر اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری کر لے، تو مرد یا عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے، مرد یا عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ لیکن مرد یا عورت اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ رجم کرنے، پتھر سے مار کر کے سنسار کر دینا۔ لیکن یہاں پر کسی بھی مسلمان کے اوپر جو حد نافذ ہوگا، ابھی حد نافذ ہوتا ہے، جیسے شادی شدہ مرد یا عورت میں جو ہے بدکاری کی تو اب اس کو رجم کرنا ہے، یا پھر کنوارے مرد یا عورت نے بدکاری کی تو اس کو 100 کوڑے لگانا ہے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ یا پھر اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان اگر چوری کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ یا کوئی انسان چوری کر لے تو اسلام میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ کوئی آدمی اگر شراب پی لے تو اس کو 40 کوڑے مارنے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے سب سے پہلے یاد رکھیے کہ 2 شرط کا پایا جانا ایک دم ضروری ہے، 2 شرط کا پایا جانا۔ پہلی شرط یہ کہ یہ جو حد لگائی جائے گی، کسی بھی مجرم کے اوپر جو حد لگایا جائے گا، مثلا زناکار اگر مرد و عورت ہے اور وہ شادی شدہ نہیں، اس کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کو 1 سال کے لیے تڑی پار کیا جائے گا، یا شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ جو حد جو لگایا جائے گا اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے، اسلامی حاکم کا ہونا ضروری ہے، خلیفہ وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خلیفہ وقت نہیں ہے تو وہاں پر یہ قانون نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر اسلامی حکومت ہو، اسلامی مملکت ہو اور اسلامی حاکم ہو جو اسلام کے حکم کو لوگوں پر نافذ کرنے کی پوری طاقت اور اختیار رکھتا ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی حد اسی وقت نافذ ہوگا جب یا تو جرم اس کے اوپر ثابت ہو جائے، اور جرم ثابت ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا گواہ ہو جس نے دیکھا ہو کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، ایسا گواہ ہو جس نے یہ دیکھا ہو کہ اس نے جرم کیا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، اگر گواہ نہیں ہے تو مجرم خود اعتراف کرے کہ ہاں ہم سے یہ جرم ہوا ہے، تب جا کر کے اس کے اوپر حد نافذ ہوگا، وگرنہ حد نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر بدکار مرد یا عورت اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں پر 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مرد یا عورت اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اور اس سے بدکاری ہو گئی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اپنے جگہ سے اس کو جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اگر زناکاری کرنے والے، بدکاری کرنے والے مرد یا عورت اگر شادی شدہ ہو تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین میں اس معاملے میں ان دونوں کے اوپر ترس نہ کھایا جائے، ترس نہ کھایا جائے۔ یعنی اگر جرم ثابت ہو جائے یا مجرم آ کر کے اعتراف کر لے حاکم وقت کے پاس، تو اب حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں حد کو لگائے۔ وہ یہاں پر جو کہا ترس نہ کھایا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد لگاتے وقت دل میں نرمی نہیں ہو، نرمی ہونا چاہیے۔ ابھی جانور ہم لوگ ذبح کرتے ہیں نا،
جانور ذبح کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی بقرعید آئے گا، سب لوگ جانور ذبح کریں گے، تو جانور کو ذبح کرتے وقت دل میں رحم ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، یہ چیز اصل میں۔ اسی طرح سے اگر کوئی مجرم ہے، اس کا جرم ثابت ہو گیا یا اس نے جرم کا اعتراف کر لیا، وہ بدکار تھا، تو اب حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کے پاس معاملہ آ گیا تو وہ ہرگز اس معاملے میں رحم نہ کرے۔ یہاں پر ممانعت اس بات کی نہیں کہ حد لگاتے وقت دل میں نرمی نہیں ہونا چاہیے، ممانعت اس طرز کی ہے کہ اس طرز کے ذریعے سے حاکم وقت ایسا نہ ہو کہ حد لگانا چھوڑ دے، یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اس کا معنی یہ ہے کہ حد کو قائم کرتے وقت حاکم وقت کے دل میں رحم نہ ہو، بلکہ اگر حد اس کے پاس آ جائے، اگر جرم آ جائے، مجرم آ جائے، تو ہر حال میں وہ حد لگائے، یہ ضروری ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الحدود حدیث نمبر 4376 پر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعافوا الحدود فیما بینکم، دیکھو اگر تمہارے سماج و معاشرے میں کوئی جرم ہو جائے، مثلا کوئی بدکاری کر لے یا کوئی اس طرح کا کام کر لے یا چوری کر لے، تو تم لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دو، نو پرابلم، لیکن اگر وہ معاملہ میرے پاس آ گیا تو پھر میں حد لگاؤں گا، کیونکہ شریعت کے حکم میں کسی بھی طرح کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تاکید کرتے ہوئے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسلامی سماج و معاشرے میں اگر جرم ہو تو اس کی سزا ہونی چاہیے، اور یہ سزا جیسا کہ میں نے بتلایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سزا کب ملے گی، حد کب ملے گا، اسلامی سماج و معاشرہ ہونا چاہیے، اسلامی حاکم وقت ہونا چاہیے، اور جو جرم ہے وہ ثابت ہونا چاہیے، اور جرم جو ثابت ہوگا وہ دو طریقے سے، ایک گواہ اگر ثابت ہو جائے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، گواہ ثابت ہو جانا چاہیے کہ ہاں گواہ نے جو ہے بالکل دیکھا ہے اس کو جرم کرتے ہوئے، اور اگر گواہ نے نہیں دیکھا ہے تو جس نے جرم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حاکم وقت کے پاس آ کر کے اعتراف کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھ کو پاک کر دیجئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حد ضرور قائم ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید قانون بیان کرتے ہوئے کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہ کے آئے ہیں ان لوگوں کو اچھی طریقے سے معلومات ہو کہ جب وہاں پر کوئی زانی پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھانسی لگانے کے لیے بالکل بلدیہ چوک پہ لایا جاتا ہے نا، بلدیہ چوک پر اس کا انتظام ہوتا ہے، سارے لوگوں میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ آتے ہیں، وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور اس کے درمیان میں اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ حکم سعودی عرب کا نہیں ہے، یہ حکم قرآن کریم کا ہے، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان دونوں کو سزا دیا جائے تو اس وقت مومنوں کی ایک جماعت کا ہونا وہاں پر ضروری ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جب یہ سزا دی جائے گی تو سماج و معاشرے کے اندر جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ ایسا جرم کرنے سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کی تنبیہ کے لیے، لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کے دل میں اسلام کے عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ اگر کل مجھ سے یہ جرم ہو گیا تو مجھ کو بھی اسی معاملے سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو یہ حکم ہے بڑا سخت ہے، اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ چالاک ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ سارا جرم پردے کے پیچھے کرتے ہیں۔ آپ جا کر کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر دیکھیے، جیل خانوں کے اندر باضابطہ سیل ہوتا ہے، معمولی مجرم کے لیے الگ سیل ہوتا ہے، اور جو ذرا چھٹا ہوا مجرم ہوتا ہے اس کے لیے ایک ایسا سیل ہوتا ہے جس میں ایسی دردناک اذیت دی جاتی ہے، ایسا 3rd ڈگری دیا جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، روح کانپ جائے روح کی۔ لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ پردے کے پیچھے کرتے ہیں، وہ پردے کے پیچھے کرتے ہیں، لیکن اٹھاتے ہیں انگلی اسلام کے اوپر، حالانکہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی اور اس زمانے میں ان حکموں کا جب سماج و معاشرے کے اوپر نافذ کیا گیا تو جرم آٹومیٹکلی اس کا گراف جو تھا وہ دھیرے دھیرے گھٹ گیا۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی یہ جو حکم ہے صرف پورے دنیا میں ایک ہی جگہ لاگو ہوتا ہے۔ کہاں لاگو ہوتا ہے؟ صرف سعودی عرب میں، دوسرے جگہ پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، صرف سعودی عرب میں لاگو ہوتا ہے۔ اور آپ اگر
جرم کی جو شرح ہے کہ کہاں پر زیادہ جرم ہو رہا ہے، کہاں پر زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے، کہاں پر زیادہ چوری ہو رہی ہے، کہاں پر زیادہ بدامنی ہو رہی ہے، اگر اس کا سروے آپ دیکھیں گے گورنمنٹ اور سرکار کے حساب سے، پورے UN جو پورا یونائٹڈ جو ہے، پورا انڈیا، پورے ملک کا جو یونائٹڈ ہے، اس کا جو سروے جو ہر سال جاری ہوتا ہے، اس سروے کو اگر آج بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے کم جرم سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے، سب سے کم جرم، سب سے کم بدکاری سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے، سب سے کم عورتوں کو جو پرتاڑت کیا جاتا ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے، سب سے کم جو چوری ہوتی ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر یہی اسلامی حکم نافذ ہے، اور اسلامی حکم کو نافذ کرنے کا اصل مقصد جو طریقہ بتلایا گیا ہے، اگر اس طریقے کو فالو کر کے اسلامی حکم کو، اگر اسلامی حد کو اگر لوگوں پر نافذ کیا جائے تو آٹومیٹکلی دوسرے لوگوں کو بھی دل میں ڈر بیٹھے گا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسلامی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد اور حکم کے طور پر نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا